آج میرے والد صاحب کے دوست ڈاکٹر اسلم صاحب ہیں، آپ شاید ان کو کافی دوست جانتے بھی ہوں گے، نور لیبارٹری والے ہیں، وہ بھی آج تشریف لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب ہیں ایک تو دوست جو والد صاحب کے نا، جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے والد صاحب بڑے یاد آتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، واللہ پتہ نہیں چلتا کیسے بندہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ ابھی ایک نوجوان لڑکے کو دفنایا ہے، ہاتھوں میں تھا، پتہ ہی نہیں تھا اس نے مر جانا ہے، تو اچانک اس طرح میں نے اپنے والد صاحب کو ویسے دفن کیا۔ تو یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت، اس کی قدر کریں، ورنہ یہ دوبارہ نہیں ملتے۔ ہمیں پتہ تھا، سنتے تھے کہ ہر چیز کا نعم البدل ہے، لیکن جب باپ کو قبر میں ڈالا تو بڑے بڑے علماء کرام جو دین سے رشتہ تھا، ہماری جماعت کے تمام تقریباً سب عالم دین ہمارے گھر میں آئے، تو سب نے ایک ہی بات کی کہ ماں باپ کا نعم البدل ہے ہی نہیں۔ تو ہم حیران ہو کہ یہ ہمیں کسی نے بات سمجھائی نہیں۔ ہم کہتے تھے ہر چیز کا اللہ نے نعم البدل بنایا، لیکن اللہ نے ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں بنایا۔ یہ ایک دفعہ چلے گئے پھر چلے گئے۔ تو یارو، اگر آپ کو موقع ہے تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ہاتھوں کو چومیں، ان کے ماتھے کو چومیں، ان کے پیروں کو چومیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ ماں باپ کے وہ پیر ہیں کہ جس کو جو چوم لیتا نا، اللہ اس کے سر سے بڑی پریشانی کو دور کر دے گا، ماں باپ کے قدم چومنے سے۔ اور قرآن کہتا ہے وقفز لہما، ہم تو کہتے ہیں نا بدتمیزی جو بھی ہے، قرآن نے کہا افل لہما، اف نہیں کرنی، اور آگے کیا کہا وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ۔ ہم برتر اللہ کے ساتھ پھرتے ہیں نا، فرمایا نہیں، جب ماں اور باپ کے سامنے جانا ہے تو اپنے دونوں کندھوں کو جھکا لیں۔ یہ احترام کس لیے ہے؟ ماں باپ کے لیے۔ اور ہم بدماشیوں کے ساتھ جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ لگاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ لقمان میں کہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے نا، وہ ماں باپ کی نافرمانی۔ گستاخی نہیں، گستاخی تو بربادی ہے نا، نافرمانی کہا گیا، نافرمانی سے منع فرما دی۔ تو اپنے ماں باپ کا احترام کریں، پیار کریں، محبت کریں، جتنے بھی ہو سکے۔ جو ان سے ناراض ان کے قدموں پہ پڑ جائے، ان سے معافی مانگے، ان کے پاؤں چھومیں۔ اللہ تعالیٰ اس برکت کی وجہ سے اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سبیر اکرام صاحب جو جمعہ بھی پراگ گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے، شرابی کو دیکھا ہے امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، برے بندے کو دیکھا امیر ہوتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی بھی ماں باپ کے نافرمان کو نہیں دیکھا کہ وہ پیسوں میں کھیلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے پیسہ بھی دیتا ہے نا، تو اس کے پیسے کی برکت ڈاکٹر صاحب اللہ ختم کر دیتا، وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہے جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ والا ماں باپ سے بھی ناراضگی ہوتی ہے جنہوں نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی، آپ کو ماں باپ کی کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ اس پہ صبر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل جا، میں سنسار کر دوں گا، میرے بتوں کو تو برا کہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا، پھر بھی میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، لیکن میں تیری سفارش کروں گا قیامت والے دن۔ ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے اللہ سے کہ میرے مشرک باپ کو بخش دے، لیکن وہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ مشرک کو بخش نہیں سکتا۔ ابراہیم کے سامنے ان کے باپ کو بچھو بنا کے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ لا دے گا، مشرک کی معافی نہیں، لیکن ابراہیم آخری حد تک بھی اپنے باپ کے لیے دعا مانگے۔ اور ہم بدبخت ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کہتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہی پڑھ دیں ان کی قبر میں جا کے۔ تو لوگوں، آپ کے لیے دوستوں، پیارے بھائیوں، آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، فرما برداری کریں، گستاخی تو دور کی بات ہے، نافرمانی بھی نہ کریں۔ تو یہ بہاریں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، ان کے ساتھ بہاریں نہیں ہیں۔ زندگی بندے کی ختم ہو جاتی ہے اگر والدین نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے پیاروں کو اللہ بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے حیات ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے، اللہ ان کی صحتوں میں برکتیں ڈال دے، اللہ ان کو تندرستیوں سے نواز دے، اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پہ سلامت رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی.